الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت یعنی گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ فرمایا لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 جوان کی نسبت 2 جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے یعنی گواہی دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت یعنی گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اسی طرح سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ اس کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کا شان نزول تو یہ ہے، ایک مسلمان آدمی تھا اور 2 عیسائی تھے، یہ مل کر کاروبار کرتے تھے۔ شام چلے گئے، وہاں مسلمان آدمی بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو اس نے ایک پرچی پہ اپنا سارا سامان لکھ دیا اور سامان کے اندر وہ پرچی چھپا دی، اور جو ساتھ تھے ان کو پتہ نہ چلا۔ ان کو اتنا کہا میں بیمار ہو گیا ہوں، اگر میں مر جاؤں
میرے وارثوں کو میرا سامان پہنچا دو گے؟ انہوں نے قسمیں کھائیں، ٹھیک ہے ہم پہنچا دیں گے، لیکن اتفاقاً وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو سامان واپس لا کر دیا۔ سامان دینے کے بعد وہ ایک برتن تھا چاندی کا، انہوں نے چھپا لیا۔ یہی گمان ہوگا کہ کسی کو کیا پتہ، لیکن جب سامان انہوں نے نکالا تو اندر پرچی نکلی۔ پرچی کے حساب سے اپنا سامان میچ کیا تو وہ برتن جو تھا چاندی والا وہ نظر نہ آیا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یقین ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے۔ پھر انہوں نے گواہیاں دی، یعنی قسم اٹھائی کہ ہمیں یقین ہے۔ بہرحال کسی طریقے سے وہ ہوا یہ، وہ جو برتن ہے کسی اور آدمی کے ہاتھ مل گیا۔ اس سے پوچھا تو نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے بیچا۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے خرید لیا تھا، جب خرید لیا تھا ہم اس کے سامان میں کیسے دیتے؟ انہوں نے جو وارث تھے انہوں نے قسمیں کھائیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک پرچی نکلی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اگر اس نے بیچا ہوتا تو اندر نہ لکھتا۔ بہرحال وہ برتن واپس ہو گیا۔ جب وہ برتن واپس ہوا تو اللہ پاک نے آئندہ کے لیے قانون بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا اگر تم گھر میں ہو وہ یا سفر میں ہو، اس طرح تمہیں ثانیہ لیک ہونے لگے تو 2 گواہ بنا لو اور وصیت لکھ دو۔ کوشش کرو گواہ نیک آدمی ہو۔ اگر سفر میں ہو وہ نیک نہیں ہے لیکن جو ساتھی ہیں ان میں جو ایماندار نظر آئے ان میں سے 2 آدمی جو ہے گواہ لے لو اور وصیت لکھ دو تاکہ اس طرح کا پھر واقعہ پیش نہ آئے۔ اللہ کی شان ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کا حکم نہیں فرمایا، قرآن پاک کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، 4 بڑے مضمون ہیں۔ ایک مضمون اللہ پاک کی توحید ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور ایک قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ حالات ہیں، اور ایک مضمون کیا ہے؟ معاملات، لین دین۔ اللہ پاک نے اپنا سارا اصول بیان فرمایا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ پاک صرف اپنی عبادت کی باتیں فرما رہے ہیں کہ میری بندگی کرو، نہیں، اللہ پاک نے رہن سہن کے جو معاملات ہیں، غمی خوشی، لینا دینا، خرید و فروخت، اللہ پاک نے وہ بھی اس کے اندر اصول بیان فرمائے تاکہ کہیں کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔